اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے میرے بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج ایک واقعہ علامہ مجلسی مصنف بحر الانوار کہ علامہ کے ایک بہت بڑے عالم دین دوست تھے۔ دونوں شخصیات نے آپس میں بیٹھ کر ایک معاہدہ کیا کہ جو ہم میں سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہوگا، انتقال ہوگا ہم میں سے جس کا، وہ پہلی شب جمعہ آ کر اپنے حالات بتائے گا کہ قبر کے اندر کیا معاملات ہوئے، کیا سوالات ہوئے۔ دونوں اس پہ رضامند ہو گئے۔ اتفاقاً علامہ مجلسی پہلے انتقال فرما گئے۔ اب جو ان کے عالم دین دوست تھے انہوں نے انتظار کیا کہ پہلی شب جمعہ عالم خواب میں آ کر مجھے بتائیں گے علامہ کے وہاں پر کیا معاملات تھے اور کیا سلسلہ تھا، مگر پہلی شب جمعہ کو بھی علامہ مجلسی خواب میں تشریف نہیں لے کر آئے، نہ دوسری شب جمعہ کو۔ کئی شب جمعہ گزر گئیں، کئی سال گزر گئے۔ کئی سال گزرنے کے بعد علامہ مجلسی عالم خواب میں آئے اپنے اس دوست کو حالات واقعات بتانے کے لیے۔ تو قبلہ نے پوچھا کہ مولانا علامہ آپ نے تو کہا تھا کہ پہلی شب جمعہ آ کر میں آپ کو اپنے سارے معاملات بتاؤں گا کہ قبر میں پہلی رات کے معاملات کیا ہیں، لیکن آپ نہیں آئے۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ میں نے جو تاخیر کی ہے، جو مجھ کو اتنی زیادہ دیر لگ گئی، میں خدا کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ علامہ کون سے سوال تھے؟ کہا خدا نے صرف ایک ہی سوال کیا تھا کہ مجلسی یہ بتا کہ تو دنیا میں میرے لیے کیا کر کے آیا۔ علامہ فرماتے ہیں کہ میں نے جتنے اپنی خدمات تھیں دینی، تمام خدمات پروردگار کی بارگاہ میں پیش کر دیں، اپنی کتابوں کے حوالے پیش کر دیے، اپنی خدمات پیش کر دیں۔ بحر الانوار جیسی کتاب کا حوالہ میں نے دیا کہ پروردگارہ یہ خدمت مومنین کے لیے، خدمت انسانیت کے لیے، دین محمد اور آل محمد کی اشاعت کے لیے میں نے یہ خدمت انجام دی ہے۔ آواز قدرت ہے کہ مجلسی یہ جو کتابیں لکھی ہیں، یہ دین کے کام تو نے کیے ہیں، یہ اس لیے تو نہیں کہ لوگ تجھے علامہ کہیں۔ وہاں پہ علامہ مجلسی نے کہا کہ میں خاموش ہو گیا۔ پروردگار کی آواز آئی کہ مجلسی بتا کہ تم میرے لیے دنیا میں کیا کر کے آیا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ساری زندگی کے اعمال بتا دیے، مگر ہر عمل میں کوئی نہ کوئی میری ذاتی غرض، میرا ذاتی مطلب، ہر عمل میں پروردگار میری ذاتی غرض کو واضح کرتا گیا، اور مجھ سے یہی سوال ہوتا رہا کہ میرے لیے کیا کیا۔ جب میں نے بہت سوچا اور کوئی عمل باقی میرے دامن میں نہ رہا، تو میں نے پروردگار سے عرض کی کہ پروردگارہ اور تو کوئی عمل میرا ایسا نہیں جس کے اندر میری غرض جو ہے وہ نظر نہ آتی ہو، مگر ایک عمل ایسا میری زندگی کا ہے جو خالص پروردگارہ میں نے تیرے لیے کیا۔ آواز قدرت مجلسی بتا وہ کون سا عمل ہے؟ کہا کہ میں اپنے گھر سے کچھ فاصلے پر ایک گاؤں میں نماز پڑھانے کے لیے جایا کرتا تھا۔ میں بھی گھر سے کھانا کھا کے جاتا تھا، اپنے جانور کو بھی گھر سے کھانا اور پانی پلا کے لے کے جایا کرتا تھا، وہاں پہ نماز پڑھاتا تھا۔ جب واپس آتا تھا تب اپنے گھر آ کے پانی پیتا تھا، کھانا کھاتا تھا، اور اپنے جانور کو بھی واپس گھر آ کے ہی کھانا اور پانی سے سیراب کرتا تھا۔ کسی بھی قسم کا معاوضہ، کسی بھی قسم کی چیز کی فرمائش اپنے لیے یا اپنے جانور کے لیے میں نے کبھی وہاں پر کسی سے نہیں کی، صرف اور صرف پروردگارہ تیری رضا کے لیے وہاں پہ جا کے نماز پڑھاتا رہا۔ آواز قدرت مجلسی تو نماز پڑھانے کے لیے جاتا تھا، وہاں پہ لوگ زیادہ ہوتے تھے، تجھے کیسا لگتا تھا؟ کہا پروردگارہ میں خوش ہو جاتا تھا کہ میں اتنی دور سے سفر کر کے آیا اور لوگوں نے میری قدر کی ہے کہ انہوں نے آ کے نماز پڑھی، اور دل خوش ہو جاتا تھا۔ کہا مجلسی کبھی اگر افراد کم ہوں تو پھر تجھے کیسا لگتا تھا؟
تو علامہ فرماتے ہیں کہ پروردگارہ ذرا دل پریشان ہوتا تھا کہ میں اتنی دور سے سفر کر کے ان کو نماز پڑھانے کے لیے آیا ہوں، یہ گاؤں والے اپنے گھروں سے نکل کر مسجد تک نہیں آ سکتے، یہاں پر آ کر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تب آواز قدرت مجلسی، یہ جو تیری طبیعت اور تیرا مزاج بدلتا ہے نا، کبھی بندے زیادہ دیکھ کر خوش ہونا، کم دیکھ کر پریشان ہونا، لگتا ہے کہ تو میرے لیے نہیں، تجھے اپنے لیے کرتا تھا۔ اگر تجھے فقط اور فقط مجھ خدا کے لیے ہوتا تو افراد زیادہ ہوتے تب بھی تو ویسا رہتا، افراد کم ہوتے تب بھی تیری طبیعت پہ فرق نہ پڑتا۔ علامہ مجلسی نے جیسے ہی آواز قدرت سنی، علامہ فرماتے کہ میرا سر جھک گیا، میرے دامن کے اندر کوئی عمل ایسا موجود نہ رہا کہ میں پروردگار کو خالص قربت اللہ کے لیے جو انجام دیا ہو میں خدا کے ہاں وہ پیش کر سکوں۔ میں خاموش ہو کر سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ آواز قدرت آئی، جا مجلسی تیرے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ میں نے کہا پروردگارہ میرے تمام اعمال میں سے کوئی ایک عمل بھی ایسا نہیں جو خالص تیری قربت کے لیے ہو، اس کے اندر میرا ذاتی مطلب اور ذاتی مفاد اس کے اندر نظر آتا ہے۔ پروردگارہ پھر میرے جنت میں جانے کا سبب کون سا عمل بن گیا؟ تب آواز قدرت آئی، مجلسی تو یاد کر، ایک مرتبہ تو بازار گیا تھا، تو نے بازار سے کچھ پھل خریدا تھا، پھل خرید کے جب تو گھر جا رہا تھا نا تو رستے میں ایک تجھے خاتون ملی جس نے گود میں چھوٹا سا بچہ اٹھایا ہوا تھا۔ اس بچے نے جب تیرے تھیلے میں پھل دیکھے نا تو بچے نے کہا کہ ماں یہ پھل میں نے بھی کھانا ہے، مجھے بھی چاہیے۔ تو اس خاتون نے کہا اگر تیرا باپ زندہ ہوتا تو میں تجھے یہ پھل لے کے دیتی۔ مجلسی تو نے یہ جملے سنے نا، تو نے اپنے تھیلے سے سیب نکال کر اس بچے کو دیا، جو سیب لے کر بچہ خوش ہو گیا۔ مجلسی میں نے اس بچے کو خوش کرنے کے عوض میں، پروردگار فرماتا ہے میں نے تیرے سارے اعمال کو قبول کیا، تیری دین کی ساری خدمات کو قبول کیا، تیری تمام محنتوں کو قبول کیا، کیونکہ اس بچے کو جو تو نے سیب دیا تھا نا وہ فقط اور فقط خدا کی قربت کے لیے دیا تھا، اس کے اندر تیرا اپنا ذاتی کوئی مطلب اور مفاد نہیں تھا۔ علامہ مجلسی کا یہ واقعہ جب ہم سنتے ہیں اور اپنے گریبانوں میں ہم جھانکیں، اپنے اعمال کی طرف توجہ کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ نہ ہمارے نامہ اعمال میں کوئی ایسی دینی خدمت ہے کہ جس طریقے سے علامہ مجلسی بیان کرتے رہے اور بتاتے رہے پروردگارہ یہ کیا یہ کیا یہ کیا، ہمارے نامہ اعمال میں تو ایک بھی ایسا عمل موجود نہیں جو ہم پروردگار کی بارگاہ میں پیش کر سکیں کہ پروردگارہ میں نے یہ تیری خاطر دنیا میں انجام دیا، یہ دین کی خاطر دنیا میں انجام دیا۔ میں اپنی ذات کو مد نظر رکھوں تو میرے پاس تو وہ ایک سیب بھی نہیں کہ جس سے کسی کے چہرے پہ خوشی آ جائے، جس سے کسی کے دکھ دور ہو جائیں، جس سے کسی کی تکلیفیں دور ہو جائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال پر غور کریں اور وہ چیزیں جس سے خدا خوش ہوتا ہے، مخلوق خدا خوش ہوتی ہے، محمد اور آل محمد علیہ السلام جس پہ راضی رہتے ہیں، ان اعمال کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ بس آخر میں ایک فرمان جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ پروردگار فرماتا ہے کہ جو مخلوق ہے، جو یہ لوگ ہیں، یہ میرا کنبہ ہیں اور میرے کنبے کے ساتھ بہترین سلوک کرو۔ پروردگار ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔